जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के चाव-जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें, रहमतें हासिल करने वाले और खुदावंद का जलाली हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगी पर, आपकी रूहों पर, आपके ख़ानदानों पर बना रहे। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। और आज जो हम टॉपिक करने को है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही नायाब, हमेशा की तरह। और आज का टॉपिक है लफ्ज़ निकाह। हम देखेंगे कि लफ्ज़ निकाह जो है बाइबल मुक़द्दस में हमें कहाँ कहाँ मिलता है। लिटरली लिखा हुआ, तहरीरी तौर पर लफ्ज़ निकाह हमें कहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। और हम कुछ ऐसे निकाह देखेंगे जो आसमान पर से ही हो चुके थे, यानी इलाही निकाह, यानी खुदा की तरफ से निकाह। तो ये बड़ी हमारे लिए खुश आइन बात है, हमारे लिए बड़ी खुशनुदी की बात है और हमारे लिए बड़ी पुरफजल बात है कि हमारा ज़िंदा खुदा हर एक चीज़ में मुदाखलत करता है, हर एक चीज़ में इंटरफेयर करता है, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी ऐसी लाइफ जो है अच्छे तरीके से गुजरे, हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो पुरसकून तरीके से गुजरे और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक गुजरे। और ये खुदावंद का बड़ा फजल है कि खुदावंद हमारी लाइफ में इंटरफेयर करता है। आप भी अपनी लाइफ में खुदावंद को इंटरफेयर करने दीजिए ताकि आपकी लाइफ भी सुधर जाए। आमीन। दोस्तों, आज का टॉपिक है निकाह। तो आप देखते हैं कि सबसे पहला निकाह बाइबल मुक़द्दस के अंदर जब हम देखते हैं तो वो बाप आदम और अम्मा हवा का हुआ। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि हवा जब बनाई गई तो खुदा खुद उसे आदम के पास लाया। तो आज आप इस रस्म को जब देखते हैं तो निकाह के अंदर आपने देखा होगा कि बाप जो है, याद रखिएगा, बाप जो है वो अपनी बेटी को लेकर आता है सामने पास्टर से, और सामने जो उनका हस्बैंड होने वाला बैठा होता है वहाँ पर। तो आप देखते हैं दोस्तों, ये पाक रस्म आज की नहीं है, ये बाग़ अदन की है, जब बाप खुद अपनी बेटी को लेकर आता है। और आप देखते हैं कि इस रस्म को हम बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं, और जो नहीं मनाते उन्हें मनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों याद रखिए, ये शादी की तकरीब में, शादी के फेस्टिवल में एक नहायत ही सबसे ज़्यादा मुक़द्दस रस्म है, मुक़द्दस इबादत है। इसका दर्जा सबसे ऊपर है मुक़द्दस मजमों में से, जो आप देखते हैं शादी की तकरीब में होती हैं। बाकी ये मेहंदी हो गई, ये माइयाँ हो गईयाँ, ये तेल डोलना हो गया, और पता नहीं क्या क्या होता है। खैर, वो तो एक दुनियावी रस्में हैं, वो ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे छोटे भाइयों के लिए ठोकर का बायस बनता है। बहुत सालों से ही हमारे अंदर चलता आ रहा है और अचानक ख़त्म नहीं होगा, लेकिन स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना भाई, किसी ना किसी को तो स्टैंड ज़रूर लीजिए गलत चीज़ों को अपने अंदर से निकालने के लिए। तो ये एक मुक़द्दस रस्म है, बहुत ही ज़्यादा। आप देखते हैं फ़की फरीसियों को, यहूदियों को, इसराइलियों को, जब उनके यहाँ निकाह होता था, तो वो करते क्या थे? वो दो काम करते थे। या तो वो रोज़े में ठहर जाते थे कि खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते, इस मुक़द्दस रस्म ने इस रस्म में तूने हमें इनवाइट किया, और ये वो रस्म है जो बाप आदम और अम्मा हवा की हुई थी, और तूने उसका निकाह किया। तू ही उनका बाप था, तू ही उनका पासबान था, तू ही निकाह पढ़वाने वाला था। सब कुछ अरेंज करके तूने उनकी शादी की। तो वो उस चीज़ को याद करके रोज़ा रखते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम खुदा की हजूरी के अंदर मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, 100% बात है। काश कि हमारे निकाहों पर भी ऐसा हो। हमारे यहाँ जंजों पे बहुत लोग होते हैं, मेहंदी माइयों पे बहुत लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर शराबें चलती हैं, क्योंकि वहाँ नाच रंग होता है, नाच गाना होता है, लेकिन निकाह पर बहुत थोड़े लोग होते हैं। इवन मैंने कई निकाह तो ऐसे देखे सिर्फ घर के ही लोग बैठे होते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ इबादत होती है, और इबादत करने वाले थोड़े और अयाशियाँ मारने वाले ज़्यादा। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है, बुलाए गए तो बहुत है लेकिन बरगज़ीदे थोड़े। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कुछ फैक्ट्स थे खुदा के कलाम में, खुदा के पाक रस्म के लिए, निकाह की रस्म के लिए। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि कलाम खुदा में सबसे पहला निकाह हमने देखा बाप आदम और अम्मा हवा का। और कई लोग देखते हैं कि आप कई मज़ाहब में देखते हैं कि एक से ज़्यादा निकाह जो है वो जायज़ हैं, वो राइज हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मैं आयत मुक़द्दस आपको देने को ढेरों दे दूँ, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। हमारे बाप ने, हमारे खुदा ने आदम के लिए कितनी हवाएं बनाई। जब आप देखते हैं नए अहदनामा के अंदर इस आयत को तो लिखा है और भी अरवा बहुत थे, फिर भी आदम के लिए एक ही हवा बनाई गई। हर इंसान के लिए एक ही औरत दरकार है। दोस्तों याद रखिएगा, निकाह एक ही होता है। उसके बाद जब आप देखते हैं दूसरे निकाह की तरफ हम बढ़ते हैं,
تو ہمیں ملتا ہے کسات کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 1 سے 4 آیت۔ اس نکاح کے اندر ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مقدس سیمسن کی بات ہو رہی ہے، مقدس سیمسن خدا کا بڑا سورما، اس کی بات ہو رہی ہے جو ایک ہی وقت میں 1000 شیاطین کو چٹ کر جاتا ہے۔ اور آج بھی آپ خداوند یسوع المسیح کے نام سے، ایک ہی نام سے، ایک ہی ہتھیار سے جو یہ 2 دھاری تلوار ہے اور نام خداوند یسوع مسیح ہے، اسی سے لاکھوں کروڑوں کے لشکر کو چٹ کر جاتے ہیں۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، کچھ بھی نیا نہیں ہے، سب پرانا ہے، جیسے واز کی کتاب میں لکھا ہے، بس تھوڑی سی شکل چینج ہو گئی، جسمانی سے روحانی کام ہو گیا۔ تو مقدس سیمسن کے بارے میں ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہم پرپٹ پہ سنتے آ رہے ہیں، پادریوں سے سنتے آ رہے ہیں، خادمین سے سنتے آ رہے ہیں، پاسبانوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی، وہ اس لیے مارا گیا کہ اس نے غیر قوم کی لڑکی سے شادی کی، اس نے فلسطینیوں کی لڑکی سے شادی کی۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کاش کہ ہمارے پاسبان جو ہیں، جو یہ بات کرتے ہیں، ان کی آنکھیں اچھے طریقے سے کھل جاتی ہوں، ان کا اندھاپن ختم ہو جاتا ہو۔ پتہ نہیں کیسے وہ اندھے ہو جاتے ہیں یا ان کو نظر نہیں آتا، کیونکہ یاد رکھیے گا دوستو، جو خدا کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور خدا کے مقدسین کے بارے میں الٹی باتیں کرتا ہے، خدا کی لعنت اس پر، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے لعنت اس شخص پر جو اندھے کو گمراہ کرے، وہ بھیڑوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے لیے کون سی ہلاکت پیدا کر رہا ہے، صرف نوٹ ہی نظر آتے ہیں ان کو۔ خیر، ہم بڑھتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ کہ انہوں نے غیر قوم کی لڑکی سے شادی کی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس استباق میں کیا مرکوم ہے، کلام خدا ہمارے لیے کیا پیش کرتا ہے۔ قضات کی کتاب، قاضیوں کی لکھی ہوئی کتاب بائبل مقدس کی، آپ دیکھتے ہیں 7ویں کتاب ہے، اور اس کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں 14واں باب اور اس کی 1 سے 4 آیت میں آپ کے سامنے اس استباق کو پڑھوں گا، غور سے سنیے گا دوستو، کہ کلام خدا نہایت ہی بابرکت ہے۔ اور سیمسن تمت کو گیا، اور تمت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹی میں سے ایک عورت دیکھی، اور اس نے کہا، آ کر اپنے ماں باپ سے کہا، میں نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے تمت میں ایک عورت دیکھی ہے، سو تم اس سے میرا بیاہ کرا دو۔ اس کے ماں باپ نے اسے کہا، کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں یا میری ساری قوم کی کوئی عورت نہیں؟ میری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں ہے جو تو نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنے جاتا ہے؟ سمسون نے اپنے ماں باپ سے کہا، اسی سے میرا بیاہ کرا دے، کیونکہ وہ مجھے پسند آتی ہے۔ ٹو دی پوائنٹ 4 ورڈ سنیے گا۔ پر اس کے ماں باپ کو نامعلوم تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف سے۔ دوستو، یہ خداوند کا پلان تھا کہ مقدس سیمسن جو فلسطینیوں کی بیٹی کے ساتھ، دلائلہ کے ساتھ شادی کرے تمنت کے علاقے میں سے۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں، یہ تو ہو گئی پہلی شادی، پہلا نکاح جو آسمان پر سے باندھا گیا۔ پھر دوسرا جب آپ دیکھتے ہیں ہوسیہ نبی کا صحیفہ، میں آپ کو ان چاروں نکاح کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کا مقصد کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کرنے کا ایسا کیا ارادہ ہے جو آپ کو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہوسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی سے 2 آیت، غور سے سنیے گا دوستو، اس کلام خدا میں کیا لکھا ہے۔ شاہان یہودا عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ اور شاہ اسرائیل یربام بن یواس کے ایام میں خداوند کا کلام ہوسیہ بن بیری پر نازل ہوا، جب خداوند نے شروع میں ہوسیہ کی معرفت کلام کیا کہ تو اس کو فرما کہ جا ایک بدکار، اس سے بدکار عورت، بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا خدا فلسطینیوں کی لڑکیوں سے ہماری شادی خود کرواتا ہے غیر قوموں کی؟ نہیں دوستو، اس وقت کا سینیریو کچھ اور تھا، کیونکہ فلسطین جو تھے وہ اسرائیل پر حکومت کر رہے تھے، اور خداوند نے حکومت سے چھڑانے کے لیے ایک ایسا سورما پیدا کرنا تھا کہ اس کے اندر جائے، اور خداوند نہیں چاہتا کہ آپ غیر قوموں میں شادی کریں، آپ کا غیر قوموں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شریعت کی کتابوں میں خدا کے کلام نئے اور پرانے احکام میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ غیر معبودوں کے ساتھ نکاح مت باندھنا، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر غیر قوموں کے ساتھ نکاح مت باندھنا، ورنہ وہ تمہیں اپنے معبودوں کی پرستش کروائیں گے۔ بڑی مثال مقدس سلیمان بادشاہ ہیں، جب خدا کا اتنا بڑا سورما، لیکن جب غیر قوم کی لڑکیوں سے شادی کی تو وہ پھسل گئے، وہ گر گئے۔ دوستو یاد رکھیے گا، ہمارا غیر قوم کی شادیوں سے نہ عورتوں سے کوئی لینا دینا ہے، نہ مردوں سے کوئی لینا دینا ہے۔ ہاں،
آپ بات چیت رکھیں اس سے منع نہیں, رفاقت رکھیں اس سے منع نہیں, لیکن مین چیز جو نکاح کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ جب آپ اپنے خدا کا انکار کر دیتے ہیں تو آپ کے پلے پھر کچھ نہیں رہتا. ماں باپ تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ نے خدا کا انکار کر دیا. تو دوسری آیت مقدسہ میں ہم دیکھتے ہیں ہوشیہ نبی کو کیا خدا کہتا ہے کہ تو بدکاروں کے ساتھ جا کے شادی کر. نہیں دوستو, اس وقت کا سنیریو جب آپ پڑھتے ہیں, آپ پوری ہوشیہ کی کتاب کو پڑھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑی بدکاری کی, اور خداوند نے یہ چنہ دیا, خداوند نے یہ ایک نشان دیا کہ جا تو بدکار عورت سے شادی کر, جا تو جسم فروش عورت سے شادی کر, جا تو کوٹھے والی سے شادی کر, اور تب تو ان سے بچے بھی پیدا کرنا. اور بچے بھی پیدا ہوئے. تو یاد رکھیے گا دوستو, خداوند فرماتا ہے کہ میں اسی طرح سب کو پناہ کر دوں گا. تم لوگوں نے اس طرح کیا. ہوشیہ جو کہ خدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ہوشیہ جو کہ خدا کا بڑا سورما ہے, اور جو اس کی وائف, جو اس کی کلیسیا ہے, وہ بدکار ہو چکی ہے, اور اس میں سے نسل پیدا ہوگی وہ بھی بدکار ہوگی. جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی بدکار ہوگی. نام تھے ان کے لومی, ہومی اور رحمہ. خداوند سب کو پناہ کرے گا, سب کو مارے گا. یہ ایک نشان تھا, یہ تمثیل تھی خداوند کی بتانے کی کہ میں کیسے اپنی قوم کو ماروں گا, کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی. یہ بیوی میری تھی لیکن بدکار ہو چکی, اب جو ان میں سے پیدا ہوگا وہ بھی بدکار ہوگا. اس کے بعد آپ آخری آیت مقدسہ دیکھتے ہیں, مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل, اس کا پہلا باب 18ویں تا 25ویں آیت, 18ویں تا 25ویں آیت. دوستو اس استباق کو غور سے سنیے گا, سارا ہی کلام خدا کا ہے, سننے کے لائق ہے, لیکن سنیے گا کلام خدا میں کیا مرکوم ہے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی, تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کی سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کا فرشتہ جو اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر یہ کہا کہ اے یوسف بن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اسی لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو, کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. بس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اس کو حکم دیا تھا, اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا, اور اس کا نام یسوع رکھا. اب دوستو اس استباق میں جب آپ دیکھتے ہیں, وہ تیرے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت کی روایت تھی فقی فریسیوں کی, یہودیوں کی یا اسرائیلیوں کی, کہ جب منگنی ہوتی تھی تو وہ ہسبینڈ وائف کی کا درجہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے, انسانی اگر آپ دیکھتے ہیں سوچ ہے, ان کا فیسٹیول ہے, تو ٹھیک ہے, یہ بھی غلط نہیں ہے. لیکن جب آپ خداوند کی طرف سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر 2 دفعہ ہمیں یہ آیت ملتی ہے, جو کہ 20ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آ, اور اس کے بعد 24ویں آیت میں بھی لکھا ہے تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آ. 2 بار دوستو خداوند نے کہا کہ یہ تیری بیوی ہے, یہ تیری بیوی ہے, یہ تیری بیوی ہے, اور گواہ 2 یا 3 ہونے چاہیے تو بات پکی ہو جاتی ہے. خداوند نے آسمان سے یہ رشتے جوڑے, اور جب ایسے رشتے جوڑے جاتے ہیں تو یاد رکھے گا بیچ میں سے مسا پیدا ہوتا ہے. مقدسہ ماں مریم میں سے بہت بڑا مسا پیدا ہوا جو اس کائنات کا منجی بنا. آپ دیکھتے ہیں خداوند نے اپنے لوگوں میں سے کیسے کیسے مسا کو پیدا کیا. جب آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, مبارک ہے وہ مائیں, مبارک ہے وہ مائیں جو آج کے زمانہ میں اپنے آپ کو مقدس رکھے, مقدسہ ماں مریم کی طرح, مقدسین کی طرح, مقدس آستر ملکہ کی طرح, مقدس روت کی طرح, مقدس نایومی کی طرح. خداوند ان مقدساؤں کی طرح اپنے آپ کو, آپ عورتیں لڑکیاں بھی اپنے آپ کو مقدس رکھے, خداوند کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. تو خداوند آپ کے اندر سے بھی مسا پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور آپ کے اندر سے بھی 2 گواہ جو آنے والے ہیں ان کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ خدا کی بڑی قدرت ہے. اب جب آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے تو خداوند ایک تو آپ کے پاک عدن سے نکاح باندھتا ہے, جو کہ ہم اب وہ وقت کھو چکے ہیں. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں
کہ खुदावंद गैर कौमों से जब काम उस वक्त लेता था, वो चैप्टर भी क्लोज हो चुका। होशिया नबी बदकार बीवी, वो चैप्टर भी क्लोज हो चुका। अब आप देखते हैं कि नया काम। ये मत समझिएगा कि खुदा हमें कहता है गैर कौमों में जाके शादी करो, मैंने बड़ा प्लान करना है। नहीं नहीं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। उस वक्त कुछ और काम था, अब कुछ और काम है। और अब जब आप यहाँ पे देखते हैं खुदावंद यीशु मसीहा की माँ को, जब आप भी वैसे हो जाएंगे तो आपसे भी मसा पैदा होगा। हालेलुया। तो मैं आपके सामने दो आयतें मुकद्दसा जो लिटरली हमारे सामने तहरीरी तौर पर आती हैं कि लफ्ज़ निकाह हमें कहाँ मिलता है। तहरीरी तौर पर बहुत ही हमारे ज़बरदस्त सूरमा है, फ़ीमेल है हमारी, खुदावंद उनको बड़ी बरकत है, उन्होंने इस सवाल को किया और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सवाल है ये। आपसे भी कोई पूछ सकता है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं कज़ात की किताब 3 बाब उसका 6 आयत, जहाँ पर लिखा है और उनकी बेटियों से आप निकाह करने और अपनी बेटियों के बेटों को देने और उनके देवताओं की प्रस्तुति करने लगे। यहाँ लफ्ज़ निकाह मिलता है क्योंकि यहाँ पर काम ही उल्टा हुआ था। कौम बनी इसराइल ने वही गैर कौमों के साथ निकाह की और खुदावंद ने उन सबको मसमार कर दिया। खुदावंद की मर्ज़ी से ये बिल्कुल नहीं है और खुदावंद उनको चीर डाला, मार डाला। जो गैर कौम से शादी करेगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, खुदावंद उसकी नस्लों को बर्बाद करेगा और करता रहेगा। आमीन। लफ्ज़ यहाँ पर मिलता है हमें लिटरली निकाह। और नए अहदनामा में आप देखते हैं पहला कुरिन्थियों का 7 बाब, पहला कुरिन्थियों का 7 बाब और उसकी 37वीं आयत मुकद्दसा को जब आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर भी एक लफ्ज़ निकाह मिलता है लिटरली तौर पर। मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो और इसकी कुछ ज़रूरत ना हो, बल्कि अपने इरादा के अंजाम देने पर कादिर हो और दिल में कसद कर लिया हो कि मैं अपनी लड़की को बेनिकाह रखूँगा, वो अच्छा करता है। मैं अपनी लड़की को बेनिकाह रखूँगा, वो अच्छा लड़का अच्छा रखता है। दोस्तों, ये दोनों लफ्ज़ हमारे सामने आते हैं लफ्ज़ निकाह के। और आप किससे कोई पूछे तो आप उन्हें बता सकते हैं कलाम खुदा निकाह के बारे में क्या फरमाता है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।